معروف صحافی ساگریکا گھوش نے انڈیا کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی تازہ ترین سوانح عمری لکھی ہے، جس میں انہوں نے اندرا کو انڈیا کی سب سے طاقتور وزیر اعظم قرار دیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو جب بھی انہیں اقتدار ملا تو انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے جانے کیوں دیا؟ میرے خیال میں ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ یہ نہیں سمجھ پائیں کہ اقتدار حاصل کرنا ایک بات ہے اور برسر اقتدار ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال یکسر مختلف بات ہے۔ انہوں نے اداروں کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کیا، اور اگر وہ اداروں کو مضبوط کرتی تو طاقت کا مؤثر استعمال کرنے میں انہیں بہت مدد ملتی۔ ان کی ایک اور کمزوری یہ تھی کہ جب عمل کا وقت آتا تو وہ عمل نہیں کرتی تھیں، اور جب حالات خراب ہونے لگتے تھے تو حد سے زیادہ رد عمل ظاہر کرتی تھیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ان کا زوال اسی وقت شروع ہوا جب وہ اپنے اقتدار کے عروج پر تھی۔ جب وہ بنگلہ دیش کی جنگ میں پاکستان کو شکست دینے کے بعد سب سے زیادہ طاقتور رہنما بن کر ابھریں تو انہوں نے طاقت کو اپنے اندر مزید مرکوز کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ طاقت کے استعمال کی صلاحیت کو بڑھاتیں۔ پارٹی اور بیوروکریسی ان کے پاس یہ دو ایسے ہتھیار تھے جن کی مدد سے وہ اپنا اقتدار چلاتی تھیں، لیکن انہوں نے ساری طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی اور پارٹی اور بیوروکریسی دونوں کو کمزور کیا۔ ان کے والد اور انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کانگریس پارٹی کے اندر جمہوریت کا بہت احترام کیا تھا۔ نہرو سمجھ گئے تھے کہ اگر ریاستوں میں مضبوط قیادت نہیں ہوگی تو پارٹی ریاستی سطح پر مؤثر نہیں ہوگی۔ نہرو نے وزارت اعلیٰ کو اپنے اختیارات استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن اس کے برعکس اندرا گاندھی وزرائے اعلیٰ کے لیے کسی بھی قسم کی آزادی کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتی رہیں۔ صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب انہوں نے پارٹی کو خاندانی معاملہ بنا کر وہ حقوق اپنے بیٹے سنجے کو دے دیے جن کی پارٹی کے آئین کے مطابق کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب 70 کی دہائی میں جے پرکاش نارائن کی قیادت میں ان کی پالیسیوں کے خلاف تحریکیں شروع ہوئیں تو پارٹی ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس بحران کا سامنا کرنے کے لیے انہوں نے ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر کے مزید طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پارٹی میں کسی حد تک چاپلوسی کا غلبہ ہو چکا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے کانگریس صدر دیو کانت بروا نے یہ نعرہ دیا تھا کہ اندرا انڈیا ہے اور انڈیا اندرا ہے۔ بیوروکریسی بشمول پولیس کو اپنا کردار مؤثر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے کچھ خود مختاری کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ خود مختاری کے ساتھ قواعد کے مطابق کام کر سکے اور ساتھ ہی اداروں پر بھی کنٹرول قائم رہے۔ لیکن اندرا گاندھی ایک وفادار سول سروس اور انڈین جمہوریت کے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک وفادار عدلیہ چاہتی تھیں۔ واضح طور پر وہ یہ چاہتی تھیں کہ بیوروکریسی اور عدلیہ ان کے ساتھ وفادار ہو، نہ کہ آئین کے ساتھ، جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بنگلہ دیش کی جنگ کے بعد اندرا گاندھی کسی حد تک بدقسمت رہیں۔ بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جس سے تجارتی توازن بگڑ گیا، ساتھ ہی مونسون نے کسانوں کو نقصان پہنچایا اور زراعت بھی اس سے متاثر ہوئی، اور ان سب عوامل نے مل کر تباہی مچا دی۔ بیوروکریسی بھی چاپلوسی سے اس قدر متاثر ہوئی کہ وہ ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر عاجز تھی۔ اس کے علاوہ اسی وقت اندرا نے معیشت میں تحفظ پسندی کو اس قدر فروغ دیا کہ سرخ فیتہ شاہی یعنی ہر معاملے میں رکھنے ڈالنے کی پالیسی نے انڈیا کی ابھرتی ہوئی صنعت کا گلا گھونٹ دیا۔ بینکوں کو قومی تحویل میں لینے کے عمل نے کاروباری گھرانوں کا کنٹرول ان سے چھین لیا، لیکن اگر اندرا نے اسی وقت بینکاری میں اصلاح کی ہوتی تو بینک بھی کسانوں کو قرض خواہوں کے چنگل سے بچانے کے اندرا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اندرا نے بیوروکریسی کو جو نقصان پہنچایا سو پہنچایا، مگر ان کی پارٹی نے ایمرجنسی کے دوران اس کے زوال میں مزید حصہ ڈالا۔ بیوروکریسی کی کمزوری کی وجہ سے مقامی حکام نے ایمرجنسی کے دوران خاندانی منصوبہ بندی اور کچی آبادیوں کو صاف کرنے کی پالیسیوں پر عمل درآمد کی پوری کوشش کی۔ پارٹی میں چھائی ہوئی چاپلوسی کی کوئی حد نہیں تھی اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اعلیٰ کمان کو زمینی حقیقت سے روشناس کروا سکے۔ سن 1977 میں ایمرجنسی کے بعد ہونے والے انتخابات میں شکست کے بعد اندرا نے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے شیرنی کی طرح جدوجہد کی اور 3 سال بعد وہ اس میں کامیاب ہوئیں، لیکن اس کے بعد ایک بار پھر ان کی تمام تر توجہ طاقت اپنی ذات میں مرکوز کرنے پر ہو گئی۔ اس بار سب سے پہلے انہوں نے پنجاب میں اپوزیشن کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی
और संत जरनैल भिंडरांवाला को हुक्मरान अकाली दल की मुखालफत करने के लिए हौसला दिया। भिंडरांवाले ने अपनी चाल बदलकर उनकी ही अथॉरिटी को चैलेंज किया, जिसके नतीजे में गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और फिर इंदिरा को कत्ल कर दिया गया। अगर इंदिरा गांधी सख्त फैसला लेने के लिए तैयार थीं तो उन्हें गोल्डन टेम्पल पर कब्जा करने और अकाल तख्त को किले में तब्दील करने से कबल ही भिंडरांवाले को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। पंजाब के बहरान के दौरान उन्होंने कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला हुकूमत को भी गैर मुस्तहकम किया। ये उन मसाइल का आगाज़ था जिनसे इंडिया का ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर अभी तक न बुरदाज़मा है। इंदिरा गांधी की शख्सियत एक मुअम्मा थी। एक तरफ वो एक बाहिम्मत औरत थी जो मर्दाना तसल्लुत वाली इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए अकेले लड़ रही थी, लेकिन वो अपनी सलाहियतों पर शक भी करती थीं और हर वक्त ख़तरे से डरती थीं। बड़े फैसले करने से उस वक्त तक गुरेज करती जब तक कि उन्हें ऐसा करने पर मजबूर न किया जाता। इसके बावजूद बांग्लादेश की जंग के दौरान वो अमरीकी धमकियों के सामने नहीं झुकी, लेकिन इंदिरा ने सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया के इदारों और कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया, जिसके दूररस असरात मुरतब हुए। उन्होंने बहुत बाद में एतराफ़ किया कि इंडियन मईशत के लिए उनकी पॉलिसियों ने उसकी तरक्की की सलाहियत को रोक दिया, लेकिन उनके दौर में ही सब्ज़ इनकलाब बर्पा हुआ। अपने वालिद की आज़ाद साइंसी तहकीक की पॉलिसियों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। इंदिरा अपनी फितरत से मोहब्बत करने वाली थीं और इसी वजह से उन्होंने शेर जैसे शानदार जानवर को मादूमियत के ख़तरे से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। स्टॉकहोम में अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में अपनी मशहूर तकरीर में इंदिरा पहली शख्सियत थीं जिन्होंने गुर्बत का मुकाबला करने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान रिश्ता वाज़ेह किया। लेकिन शायद सबसे बढ़कर इंदिरा ने इंडिया के गरीबों को आवाज़ दी। उनके सोशलिज़म को गलत समझा जा सकता है, उनकी इंतज़ामिया नाकारा रही, लेकिन जब उन्होंने गुर्बत हटाओ का नारा दिया तो गरीब तबके ने कभी उनकी नीयत पर शक नहीं किया। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गांव देहात में बसने वाले उनकी मौत के 40 बरस बाद भी बड़ी तादाद में उनके म्यूज़ियम में नज़र आते हैं।